الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله وعلى آلك وصحابك وأهل بيتك يا سيدي يا رحمة للعالمين. اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا اور اللہ تعالیٰ دے محبوب آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ اقدس وچ ہدیہ عقیدت پیش کرن تو بعد دعا ہے اللہ خالق کائنات حق بیانی دی توفیق عطا فرمائے، سن کے سنا کے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے. ماہ ذوالحج شریف دی آمد ہے اور آج ماہ ذوالحج شریف دی پہلی تاریخ ہے. ماہ ذوالحج شریف بہت ہی عظمت، بہت ہی فضیلت اور بڑی شان والا یہ ماہ مبارک ہے. اور اس ماہ مبارک دا جڑا پہلا عشرہ ہے وہ عشرہ بہت زیادہ فضیلت رکھتا ہے. اور پھر ماہ ذوالحج شریف دے عشرے دے جڑے دن نے وہ بہت فضیلت رکھتے ہیں. اور پھر اس دے وچ ماہ ذوالحج شریف دے جڑے 3 دن نے، جڑے 3 دن اسی قربانی کر سکنے ہاں، انہاں دی بہت بڑی فضیلت ہے. اور ماہ ذوالحج شریف دے 5 دن 9 تو لے کے 13 تک انہاں دی بھی بہت بڑی فضیلت ہے، کیونکہ انہاں وچ اسی ہر فرض نماز تو بعد تکبیرات بلند آواز نال اللہ تعالیٰ دی حمد، اللہ تعالیٰ دی وحدانیت اور اللہ تعالیٰ دی کبریائی نو بیان کرنے ہاں. اس ماہ مبارک وچ جتنا بھی ہو سکے زیادہ تو زیادہ ذکر و اذکار کرنا چاہیے ہے، عبادت کرنی چاہیے ہے، اللہ تعالیٰ دا ذکر کرنا چاہیے ہے. اور اس عشرے وچ اور ماہ ذوالحج شریف دی 10ویں تاریخ اس دی پھر بہت زیادہ شان ہے، کیونکہ اس دن نو پھر قربانیاں کیتیاں جاندیاں نے اور اللہ تعالیٰ دے رستے وچ جو ایمان والے نے وہ اپنے ہدیے پیش کرتے ہیں اور مالک پھر اپنے بندیاں نو نوازتا ہے. تو پہلے میں عرض کراں گا ماہ ذوالحج شریف دے عشرے دی فضیلت دے متعلق
آقا علیہ السلام دے فرمان اور اس تو بعد پھر قربانی دی فضیلت دے متعلق اور قربانی دے متعلق کو شرط کریں گے۔ تو خلق کائنات دے محبوب آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرمان ذیشان ہے، فرمایا کہ ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من ہذہ الایام العشر۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ماہ ذوالحج شریف دا جڑا پہلا عشرہ ہے، ان دے وچ ایک مومن جڑے نیک اعمال کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ نو بہت زیادہ محبوب نے۔ اللہ تعالیٰ دے نزدیک انہاں دی بڑی فضیلت ہے، اینی فضیلت ہے کہ باقی جتنے بھی ایام نے سال دے انہاں ساریاں دناں دے وچ عمل کیتے گئے جڑے نے وہ اللہ نو اینے محبوب نہیں ہوندے جننے انہاں 10 دناں وچ محبوب ہوندے نے۔ عرض کیتی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولل جہاد فی سبیل اللہ، کیا اللہ تعالیٰ دے رستے میں جہاد کرن دے نالو بھی یہ زیادہ فضیلت رکھ دے نے؟ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، لیکن اگر کوئی ایسا مجاہد کہ الا رجل خرج بنفسہ ومالہ فلم یرجع من ذلک بشیء، فرمایا کہ ایسا مجاہد کہ جیڑا اپنی جان لے کے اپنا مال لے کے اللہ تعالیٰ دے رستے میں جہاد کرن دے واسطے چلا گیا اور اس نے اپنا مال بھی قربان کر دیتا، اپنی جان بھی قربان کر دیتی، کچھ بھی واپس لے کے نہ آیا، فرمایا کہ اس مجاہد دی شان زیادہ ہے اور اس دا جڑا عمل ہے اللہ نو بڑا محبوب ہے، وگرنہ کوئی ایسا عمل نہیں، کوئی ایسا دن نہیں کہ جس دن دا عمل انہاں 10 دنوں تو زیادہ اللہ نو محبوب ہوئے۔ اور آقا علیہ السلام نے اس سے واسطے ہی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس ماہ مبارک دے پورے عشرے دی قسم اٹھائی ہے۔ 30واں پارہ سورہ فجر، فرمایا کہ والفجر، کہ میں نو قسم ہے فجر دی۔ فجر تو مراد بہت سارے اقوال نقل کیتے گئے نے، فجر تو مراد ماہ ذوالحج شریف دی پہلی فجر بھی ہے، فجر تو مراد ہر نماز فجر بھی ہو سکتی ہے، لیکن جو زیادہ بیان کیتا گیا ہے وہ ہے کہ فجر تو مراد ماہ ذوالحج شریف دے 10ویں دن دی یعنی عید الاضحیٰ دے دن دی جڑی فجر نماز ہے، اللہ تعالیٰ نے اس نماز کی قسم اٹھائی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جس دن دی نماز دی قسم اٹھائی ہے، اندازہ لگا لو کہ اس نماز دی اور اس دن دی اللہ تعالیٰ دے نزدیک کنی عظمت اور شان ہوئے گی۔ اور فرمایا کہ والا یالن عشر، اور پھر مینوں 10 راتاں دی قسم ہے۔ تو اے جڑے 10 راتاں 10 دناں دی اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھائی ہے کہ پورے عشرے دی قسم اٹھائی ہے، فرمایا کہ اے عشرہ ماہ ذوالحج شریف دا پہلا عشرہ ہے جس عشرے دی اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھائی ہے۔ اب ذہن میں جو خیال آتا ہے کہ ماہ رمضان مبارک دی بڑی شان ہے اور خاص کر کے ماہ رمضان مبارک دا جو آخری عشرہ ہے ان دی بڑی شان ہے، بڑی فضیلت ہے، تو کیا پھر اے جڑا ماہ ذوالحج شریف ہے ان دا جڑا عشرہ ہے وہ ماہ رمضان مبارک دے نالوں بھی زیادہ افضل ہے؟ تو علماء کرام نے ارشاد فرمایا کہ اس دی فضیلت اپنی ہے، اس عشرے دی فضیلت اپنی ہے، لیکن مطابقت پیدا کی تھی، انہوں نے فرمایا کہ ماہ رمضان مبارک دا جو آخری عشرہ ہے چونکہ اس دے وچ شب قدر آندی ہے، اور شب قدر دی ایک اپنی شان ہے کہ ماہ رمضان مبارک دے آخری عشرے دیاں جیڑیاں راتاں نے وہ زیادہ فضیلت رکھ دیاں نے، اور ماہ ذوالحج شریف دا جیڑا دن ہے ان دے دن فضیلت رکھ دے نے کہ ان دیاں راتاں زیادہ شان والیاں نے، ان دے دن زیادہ شان والے نے، یعنی کہ 2 ہی عشرے نے پورے سال دے وچ جنہ دی شان باقی تمام دناں اور راتاں دے نالوں زیادہ ہے۔ آقا علیہ السلام دا ایک اور فرمان ذیشان فرمایا کہ ما من ایام احب الی اللہ ان یتعبد لہ فیہا من عشر ذی الحجۃ، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نو جڑا ماہ ذوالحج شریف دا پہلا عشرہ ہے ان دے اعمال تو زیادہ کوئی عمل محبوب نہیں ہے کہ جڑا انہاں دناں وچ عمل کیتا جاتا ہے وہ سب تو زیادہ محبوب ہے۔ فرمایا کہ یا دلو سیام کل یوم منہا بسیام سانۃ
وقیام کل لیلۃ وقیام لیلۃ القدر۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جیڑا بندہ ماہ ذوالحج شریف دا جڑا پہلا عشرہ ہے اس دے روزے رکھدا ہے، کہ انہاں دناں دے وچوں کسے بھی دن دا روزہ رکھدا ہے تو ایک دن دا کنا ثواب ہے، ایک دن دا روزہ رکھن دا کتنا اجر ہے؟ فرمایا کہ ایک سال روزے رکھن دا ثواب اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے۔ جڑا ایک دن روزہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو پورا سال روزے نفلی روزے رکھن دا اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور جڑا انسان ماہ ذوالحج شریف دیاں راتاں دے وچ قیام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ دی عبادت کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس نو لیلۃ القدر دی رات وچ قیام کرن جنہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا ایک اور فرمان ذیشان فرمایا کہ من صام یوم عرفہ، کہ جس نے عرفہ دے دن دا روزہ رکھیا، اس ناویں جڑی ذوالحج شریف دی ہے اس نو یوم عرفہ آکھیا جاندا ہے، تو جس نے 9 ذوالحج شریف دے دن روزہ رکھیا فرمایا کہ غفر لہ سنۃ امامہ و سنۃ بعدہ، اللہ تعالیٰ ایک سال پہلے دے اور ایک سال بعد دے گناہاں نو معاف فرما دیندا ہے۔ تو اتنی فضیلت ہے انہاں دناں اور انہاں راتاں دے وچ اللہ تعالیٰ دی عبادت کرن دی، اللہ تعالیٰ دا ذکر کرن دی۔ اور چونکہ قربانی جو ہے وہ بہت اہم ہے، قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام دی بھی سنت ہے اور آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بھی سنت ہے۔ فرمایا گیا کہ اقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالمدینہ تے 10 سنین، آقا علیہ السلام نے مدینہ پاک وچ 10 سال گزارے نے، یداہی کل سنۃ، اور آقا علیہ السلام نے ہر سال قربانی فرمائی ہے، کہ آقا علیہ السلام نے مدینہ پاک وچ 10 سال قیام فرمایا، اور 10 سالاں وچ ایک ایسا سال بھی نہیں کہ جس سال آقا علیہ السلام نے قربانی نہ فرمائی ہے، بلکہ آقا علیہ السلام نے ہر سال قربانی فرمائی ہے۔ اور دوسری جو روایات نے انہاں دے وچ کہ آقا علیہ السلام نے اپنی طرفوں بھی قربانی فرمائی ہے، اپنے اہل بیت دی طرفوں بھی قربانی فرمائی ہے، اور اپنی پوری امت دی طرفوں بھی قربانی فرمائی ہے۔ اور آقا علیہ السلام نے اپنے ازواج مطہرات دی طرفوں بھی قربانی فرمائی ہے۔ آقا علیہ السلام نے آپ کے جو قربانیاں نے وہ مختلف انداز نے، حج دے موقع دے آقا علیہ السلام نے 100 اونٹ دی قربانی فرمائی سی، کہ آقا علیہ السلام نے 100 اونٹ خریدن دا حکم ارشاد فرمایا، اور آپ خود چھرا لے کے اور نیزہ لے کے آپ تشریف فرمایا، کیونکہ ایک ہوتا ہے ذبح کرنا، ایک ہوتا ہے نہر کرنا۔ نہر دے وچ اور ذبح وچ فرق یہ ہوتا ہے کہ ذبح دے نال اسی گلے تے چھری رکھ کے اس نو کٹ دینے ہیں، جے رگاں نے انہاں نو کٹ دیتا جاندا ہے، یہ ذبح ہے۔ اور نہر یہ ہوتا ہے کہ اونٹ نو کھڑا کر کے اس دے گلے دے وچ تھوڑا جاگے کر کے نیزہ ماریا جاندا ہے، کہ جس دے نال اس دا جو خون ہے وہ نکل جاندا ہے، اور پھر وہ جس وقت کمزور ہو جاندا ہے تو پھر گر جاندا ہے، تو اس نو کیا جاندا ہے نہر۔ تو آقا علیہ السلام نے ذبح بھی فرمایا ہے اور آپ نے نہر بھی فرمایا ہے۔ آقا علیہ السلام نے 100 اونٹ لیا، اور اندے وچوں آقا علیہ السلام نے 70 اونٹ خود ذبح فرمایا، اور جس وقت آپ ذبح فرما رہے سن اس وقت جو عالم ہے، جو کیفیت ہے، اس نو بیان نہیں کیتا جا سکتا، کہ عموماً اسی ویکھنے ہاں، اور یہ حکم بھی ہے کہ جس وقت جانور تسی لے لو تو جانور دے سامنے چھری تیز نہ کرو، جانور نو چھری وکھاؤ نہ، کہ ڈرے گا، اس سے جو خوف پیدا ہوئے گا، اور جانور دے سامنے دوسرے جانور نو ذبح نہ کرو، کہ 2-3 جانور نے تو ایک جانور دے سامنے دوسرے ذبح نہ کرو، کہ اس دے نال اس نو خوف پیدا ہوئے گا، اس وچ ڈر پیدا ہوئے گا۔ لیکن جدو آقا علیہ السلام نے چھرا پکڑیا ہے تو اونٹاں دی یہ کیفیت ہے، حالانکہ جو جانور ہے وہ بھاگتا ہے، اپنی جان بچاندا ہے، دور جاندا ہے، اور بڑی مضبوطی دے اسی اس نو پکڑ کے اس نو باندھ کے پھر اسی اس نو ذبح کرنے ہاں، ذبح کرن تو بعد پھر اسی اس نو کافی دیر پکڑ کے رکھنے ہاں۔ اس کے باوجود بھی ایسے واقعات جو ناخوشگوار نے وہ کبھی کبھی کوئی نہ کوئی سنن مل جاتا ہے، کوئی ہو جاتا ہے، لیکن آقا علیہ السلام جدو قربانی فرما رہے ہیں وہ کیفیت الگ ہے، کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ 5-5 یا 7-7 10-10 اونٹ لاؤ اور ذبح کرتے جانے ٹولیاں بنا کے، لیکن وہ اونٹ جدو آئے نے
تو اونٹ خود اپنے آپ کو گھسیٹ کے اپنی گردن آقا علیہ السلام کے سامنے پیش کر رہا ہے. ایک اونٹ آقا علیہ السلام کے سامنے اس نے لٹایا گیا ہے تو دوسرا اونٹ آیا ہے اور اس نے گھسیٹ کے دور کیتا ہے اور اپنی گردن اگے کر رہا ہے کہ اگلے اونٹ کو پیچھے کر کے اپنی گردن اگے کر رہا ہے. دوسرا جڑا تیسرا ہے وہ اس کو پیچھے کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ انہوں دی خواہش ہے کہ ساڈے گلے تے چھری چلے آقا علیہ السلام دے ید اللہ والے ہتھاں دے وچوں, کیونکہ انہوں نے پتا سی کہ اسی جس رستے تے جا رہے ہیں اس دے وچ موت نہیں, ان دے وچ حیات ہے اور ایسی حیات ہے جڑی کبھی ختم نہیں ہوئے گی. تو اصل یہی ہے کہ سانو اس چیز کا احساس نہیں ہوتا کہ اسی جو اللہ تعالیٰ دے رستے میں دے رہے ہیں ساڈا وہ ضائع نہیں ہو رہا ہوتا بلکہ وہ کئی گنا بڑھ جاتا ہے. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لفاطمہ علیہ السلام قومی الی اضحیتک فاشہدیہا فإن لك بأول قطرة تقطر من دمها يغفر لك من ذنوبك. قالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا لنا أهل البيت خاصة أو لنا وللمسلمين عامة. قال بل لنا وللمسلمين عامة. حدیث پاک ہے اور اس کے نال ملدیاں جلدیاں کافی ساری روایتاں نے. آقا علیہ السلام نے اپنی صاحبزادی سیدہ فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہا آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے بیٹی اپنی قربانی جس وقت تساں قربان کرنی ہے تو اس جانور نو لا کے اس دے کول کھڑے ہو جاؤ. قربانی کرن لگیاں اس نو ذبح کرن لگیاں فرمایا کہ اس دے کول کھڑے ہو جاؤ. فرمایا کہ جس وقت جانور نو ذبح کیتا جاندہ ہے اور اس دے گلے تے اس دی گردن تے چھری چلدی ہے تو اس دی گردن دے وچوں جو خون دا پہلا قطرہ گردا ہے اس قطرہ گرن دے نال اللہ تعالیٰ قربانی کرن والے دے تمام گناہاں نو معاف فرما دیتا ہے. تو آپ نے عرض کی تھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ کیا اے جڑا خاصہ ہے اے جڑی فضیلت ہے کیا اے صرف ساڈے اہل بیت دے واسطے ہے یا کہ سارے مسلمانوں دے واسطے ہے؟ تو فضیلت تو آپ نے اپنی صاحبزادی میں ارشاد فرمائی ہے کہ میری بیٹی تساں عمل کرو, لیکن یہ انہوں دی مہربانی اور کرم نوازی ہے کہ انہوں نے یہ نہیں فرمایا کہ اسی کلے ہی اجر رکھ لئیے بلکہ سارے انہوں شامل کر لیں. سوال کیتا کہ حضور کیا یہ فضیلت صرف سانو ملے گی کہ خون دا قطرہ گرن تو پہلے کامل مغفرت ہو گئی ہے, سارے گناہ معاف ہو گئے نے؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں, یہ تواڈے واسطے بھی ہے اور سارے مسلمانوں دے واسطے بھی ہے کہ یہ تانوں بھی فائدہ ملے گا, ثواب ملے گا اور ہر بندہ جڑا قربانی کرے گا اللہ تعالیٰ اس نو ہی اے اجر عطا فرمائے گا. اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت دے دن جیڑی اسی قربانی کران گے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس قربانی نو 70 گنا بڑھا کے پیش کرے گا کہ جو اساں قربانی کر رہے ہیں, جو اساں اللہ تعالیٰ دے رستے میں جانور دے رہے ہیں, فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تانوں قیامت نو اس تو 70 گنا بڑھا کے تواڈے سامنے پیش کرے گا. اور فرمایا کہ تسی پل صراط تو اپنے اس قربانی دے جانور تے بیٹھ کے تسی اس نو کراس کرو گے. آقا علیہ السلام دا فرمانے ذیشان ہے کہ قربانی عرض کیتی کہ حضور قربانیاں کیا نے؟ فرمایا کہ تواڈے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے اور تانوں جانور دے ایک ایک بال دے بدلے اللہ تعالیٰ نیکی ادا فرمائے گا. آقا علیہ السلام کا فرمانے ذیشان ہے فرمایا کہ یا ایھا الناس دہو واحتسبوا بدمائها فإن الدم وإن وقع في الأرض فإنه يقع في حرز اللہ عز وجل. فرمایا کہ لوگوں قربانی کیتا کرو اور قربانی کیتا کرو ثواب حاصل کرن دے واسطے, نیکی حاصل کرن دے واسطے. اور فرمایا کہ جڑا تسی جانور قربان کر دے جے اس دا جڑا خون ہے وہ ویکھن دے وچ یہ ہے کہ وہ زمین تے گردا ہے لیکن حقیقت دے وچ وہ اللہ تعالیٰ دے رستے وچ بہایا جاندا ہے اور اللہ تعالیٰ نو یہ خون بڑا محبوب ہے. آقا علیہ السلام دا فرمانے ذیشان نے فرمایا کہ ما اما لبن آدم فی ھذا اليوم افضل من دم یحراق الا ان یکون رحما مقطوعۃ توصل.
آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ عید الاضحیٰ دے دن اللہ تعالیٰ نو کوئی عمل ایسا پسند نہیں کہ جڑا اس تو ود ہوئے سوائے اس تو کہ اللہ تعالیٰ دے رستے میں خون بہایا جائے، کہ جڑا جانور قربان کرنا ہے یہ سارے اعمال تو زیادہ محبوب ہے عید الاضحیٰ والے دن۔ تو اور آقا علیہ السلام کا ایک اور فرمانے ذیشان ہے، فرمایا کہ ما انفقت الورق فی شیء احب الی اللہ من نحیر ینہر فی یوم عید۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اسی خرچ کرنے ہاں اللہ تعالیٰ دے رستے وچ مال وغیرہ دینے ہاں، تو فرمایا کہ جیڑا مال، جیڑا روپیہ، جیڑا پیسہ یا جو چیز، جو بھی دوڑی چیز اللہ تعالیٰ دے رستے وچ قربانی والے دن قربانی کرن تے خرچ ہو جائے گے، اللہ تعالیٰ نو او دوڑا پیسہ سب تو زیادہ محبوب ہے، کہ جیڑی ساڑی رقم، ساڑا روپیہ، پیسہ، جو بھی چیز اسی عید الاضحیٰ والے دن قربانی کرن تے خرچ کران گے وہ ساڑے سارے صدقہ خیرات تو بڑھ کے اور اللہ تعالیٰ دی بارگاہ میں سب تو زیادہ محبوب ہے۔ آقا علیہ السلام کا جو فرمان میں پہلے عرض کیتا ہے، آقا علیہ السلام نے اس فرمان دے وچ ایک ایسا حکم ارشاد فرمایا ہے کہ جس کی سانو بہت زیادہ ضرورت ہے۔ پہلے میں حدیث دونوں عرض کیتی ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ما عمل ابن آدم فی ھذا اليوم افضل من دم یحرق الا ان یکون رحما مقطوعۃ توصل۔ فرمایا کہ عید الاضحیٰ والے دن اللہ تعالیٰ نو کوئی عمل انسان دا اتنا محبوب نہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ دے رستے وچ خون بہان تو کوئی عمل بھی فضیلت نہیں رکھدا، لیکن ایک عمل ایسا ہے کہ جیڑا اس دن بھی قربانی کرن نالوں خون بہان نالوں بھی زیادہ افضل ہے۔ اسی اندازہ لگاؤ، عرض اس واسطے کر رہے ہیں کہ تھوڑا ذہن بن جائے کہ اساں اس گل نوں ذہن وچ رکھنا ہے کہ قربانی کرن دی کنی فضیلت ہے، قربانی کرن دی کنی تاکید ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جیڑا بندہ صاحب حیثیت ہے وہ قربانی نہ کرے تو عیدگاہ نہ آوے، اتنی تاکید ہے۔ آقا علیہ السلام نے 10 سال مدینہ پاک گزارے نے ایک قربانی بھی ترک نہیں فرمائی، ہمیشہ قربانی فرما دے رہے نے، حکم دیتا ہے قربانی کرو۔ ایک ایسا عمل ہے کہ جیڑا قربانی کرن تو بھی زیادہ افضل ہے، وہ کیا ہے؟ اپنے رشتہ داراں دے درمیان جہاں ساڑیاں تلخیاں نے انہوں ختم کر کے صلح کر لینا، صلہ رحمی کرنا، صلہ رحمی کرنا، اپنے رشتیاں نو جوڑ لینا۔ اس واسطے اساں کہنے ہاں کہ عید آوے، بقرعید آوے، کوئی خوشی دا موقع آوے، کوئی ایسے دن آن تو ایک دوسرے دے نال صلح کر لیا کرو، معاف کر دیتا کرو، غلطیاں کوتاہیاں تو درگزر کر دیتا کرو، کہ انسان کو ہے اس سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، انسان دی زبان کو ایسا کلمہ نکل جاتا ہے جو سانو ناخوشگوار ہوتا ہے، سانو اچھا نہیں لگتا، نفرت پیدا ہو جاتی ہے، دعوت ہو جاتی ہے، ایک معمول ہے۔ انسان دا کسی چیز سے اختلاف ہو جاتا ہے، جائیداد ہے، کاروبار ہے، لین دین دے معاملات جو ہو جاتے ہیں، لیکن اگر اسی اس چیز نو کھچی رکھاں گے، جنہ کھچاں گے، جنہ اس تے بحث کران گے، جنہ جھگڑاں گے، گل ودے گی، ختم نہیں ہونی۔ لیکن اگر اسی یہ کہیے کہ نہیں یار ٹھیک ہے میں تینوں اللہ واسطے معاف کیتا تو مینوں معاف کر دے، گل ختم ہو گئی ہے۔ کہ کتنا بڑا اختلاف کیوں نہ ہوئے، کتنی بڑی ساڑے دلاں وچ نفرت کیوں نہ ہوئے، ایک بول دے نال ختم ہو جاتی ہے۔ اور اے عمل محبوب کنا ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ عید الاضحیٰ دے دن خون بہان نالوں کوئی عمل افضل نہیں مگر صلہ رحمی کرنا۔ تو صلہ رحمی کرنا، رشتہ داراں دے نال اگر کوئی لڑائی ہے، کوئی جھگڑا ہے، کوئی اختلافات نے، انہاں نوں معاف کر دینا، بہن ہے، بھائی ہے، بھتیجا ہے، کوئی بڑے نے، انہاں دے نال جا کے صلح کرنا، انہاں نوں ملنا، انہاں دے کول بیٹھنا، انہاں نوں ٹائم دینا، انہاں دے نال گفتگو کرنا، اے اللہ تعالیٰ نوں قربانی کرن تو بھی زیادہ محبوب ہے۔ اور پھر تسی یہ ویکھ لو کہ قربانی کرن تے انسان دا کتنا پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ قربانی ایسا کرنے تو ہر انسان اپنی طاقت تو ود کے قربانی کرتا ہے۔
جنی اللہ تعالیٰ نے اس کو توفیق عطا فرمائی ان کی کوشش ہوتی ہے کہ میں اس تو ود کے قربانی کراں. تو قربانی کرتا ہے، جانور نو خریدتا ہے، اس کی خدمت کرتا ہے، اس کو پالتا ہے، اس کو گھر لیا کے رکھتا ہے اور پھر اس کو قربانی کرتا ہے. اندر واسطے پھر قصاب کی ضرورت ہے یا خود کوشش کرتا ہے اسی اس کو بنانے ہاں، اس کو کٹنے ہاں. ایک پراست ہے جس دے وچ ساری محنت بھی لگتی ہے، پیسہ بھی لگتا ہے اور کافی کچھ کرن تو بعد سانو ثواب ملتا ہے. لیکن اس عمل نالوں جڑا فضیلت والا عمل ہے وہ زبان دے 2 میٹھے بول نے جڑے کسی اپنے بھائی واسطے بول لینے نے کہ جس دے نال اسی نہیں بول رہے ہیں، کوئی اختلاف ہے اس کو معاف کر دینا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ خالق کائنات نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تانوں رشتے جوڑن واسطے بھیجا ہے، توڑن واسطے نہیں بنایا. اور اللہ تعالیٰ نے محبوب آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جڑا رشتے نو جوڑتا ہے میں اس نو جوڑنا وا اور جڑا رشتیاں نو توڑتا ہے میں اس نو توڑنا وا. تو ایک پیغام سی جڑا آقا علیہ السلام دے فرمان دی صورت میں عرض کرنا سی. اللہ تعالیٰ دی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سانو رشتے جوڑن دی توفیق عطا فرمائے، صلہ رحمی کرن دی توفیق عطا فرمائے اور ساری وجہ دے نال کوئی رشتہ ٹوٹ نہ جاوے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نو بھی یہ ناپسند ہے اور اللہ تعالیٰ دے محبوب نو بھی ناپسند ہے. آقا علیہ السلام دا فرمانے دی شان خالق کائنات محبوب آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ قربانی کرنا اللہ تعالیٰ نو بڑا محبوب ہے، جانور دی خدمت کرنا بڑی محبوب ہے. اور ابتدائے اسلام دے وچ قربانی دے نال ایک اور چیز بھی ایڈ سی کہ جس نو عتیرہ اور فرا دا نام دیتا گیا. ایک چیز عتیرہ سی اور ایک چیز فرا سی. ابتدائے اسلام دے وچ اسلام تو پہلے کچھ لوگ ایسے سن کہ انہاں دے وچ یہ رسماں سن کہ ماہ رجب دے وچ بھی وہ قربانی کرتے سن اور ماہ رجب دے وچ وہ بتاں دے نام تے انہاں قربانی کرنی اس نوں کہندے سن عتیرہ. اور جدوں کسی دی اونٹنی نے پہلا بچہ دینا تو اس بچے نو بھی وہ بتاں دے نام تے ذبح کر دیندے سن اور اس نو آکھیا جاندا سی فرا. تو یہ 2 چیزاں ابتدائے اسلام تو پہلے کافر کرتے سن، مشرک اور بتاں واسطے. بعد دے وچ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تسی یہ کرو لیکن اللہ دے نام دے کرو. یعنی کہ اگر اونٹنی بچہ پہلا دے رہی ہے تو اس کا بچہ ذبح کرو اور اس نو اللہ دے نام دے ذبح کرو. اور فرمایا کہ ماہ رجب آ جائے تو اس وقت بھی قربانی کرو لیکن اس نو اللہ دے نام دے کرو. بعد دے وچ آقا علیہ السلام نے اس تو منع فرما دیتا. فرمایا کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الفر والعتیرات. آقا علیہ السلام نے فرا اور عتیرہ دونوں کو منع فرما دیتا. یہ صرف تواڈے علمی اضافے دے واسطے میں اس کو عرض کیتا ہے کہ اگر تواڈے نال کوئی گل کرتا ہے تواڈے سامنے کوئی ایسی چیز آندی ہے تو تانوں پتہ ہوئے کہ ابتدائے اسلام میں ان کی اجازت سے بعد دے وچ اس کو منع کر دیتا گیا. لیکن پہلے کافر کرتے سن، بعد دے وچ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ بتاں دے نام تے کرتے سن تسی اللہ دے نام تے کرو اور پھر اس نو منسوخ کر دیتا اور جو قربانی ہے اس نو واجب فرما دیتا. آقا علیہ السلام دا فرمانے دی شان ہے. فرمایا کہ سمیت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا اولا. فرمایا کہ قربانی والے دن اسی جڑا سب تو پہلا عمل کرنا ہے وہ کیا ہے. فرمایا کہ اساں سب تو پہلے قربانی والے دن اسی نماز پڑھاں گے. عید الاضحیٰ والے دن سب تو پہلا جڑا کم ہے فرمایا کہ ان نصلی ثم نرجع و ننحر کہ پہلے اسی نماز پڑھاں گے پھر اسی واپس جاواں گے اور جا کے قربانیاں کراں گے. کچھ لوگ ایسے ہوندے نے کہ اگر کوئی ایسا ہوئے کہ جڑا عید الاضحیٰ دی نماز پڑھن تو پہلے قربانی کر لوے اس کی قربانی نہیں ہوئے گی. عید الاضحیٰ دی نماز پڑھن تو بعد قربانی کرنی ہے. عید الاضحیٰ والے دن یعنی کہ 10 ذو الحج شریف والے دن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اساں روزہ رکھنا ہے تو کچھ لوگ روزہ رکھتے بھی نہیں. تھوڑی جی اسی وضاحت کر دینی ہے فضیلت حاصل کرنے دے واسطے اگر کوئی رکھنا چاہے تو عیدین دے دن روزہ نہیں ہوتا. نہ عید الفطر والے دن ہوتا ہے نہ عید الاضحیٰ والے دن ہوتا ہے کیونکہ خصوصاً جو عید الاضحیٰ ہے یہ اللہ تعالیٰ دی طرف اللہ تعالیٰ دے بندیاں دی ضیافت ہے. یعنی کہ جو ساڈے کول کوئی مہمان آتا ہے اسی اس دی مہمان نوازی کرنے ہاں تو عید الاضحیٰ والے دن اللہ تعالیٰ دی طرفوں
اللہ تعالیٰ دے بندیاں دی ضیافت ہوندی ہے، اور جس دن مالک کہہ رہا ہے کہ تسی کھاؤ اسی نہ کھائیے، تو یہ بھی ساری کم بختی ہے کہ مالک کہہ رہا ہے کہ کھاؤ اسی نہ کھائیے۔ لیکن فضیلت اس یہ ہے کہ عید الفطر جڑی ہے وہ کوئی میٹھی چیز کھا کے پڑھنی چاہیے، اور جو عید الاضحیٰ ہے وہ بغیر کھائے پیے پڑھنی چاہیے۔ عید الاضحیٰ والے دن نہ کوئی چیز کھانی ہے، نہ کوئی، ضروری نہیں ہے گا، مستحب عمل ہے اور ایک روزے کی شکل بن جاتی ہے، لیکن اس کا وقت بہت تھوڑا ہوتا ہے۔ کسی صبح اٹھنا ہے، غسل کرنا ہے، فجر کی نماز پڑھو، غسل کرو، کپڑے وغیرہ اچھے پہنو، تکبیرات تحلیلات کہندے آؤ، اور اس تو بعد تسی آؤ نماز پڑھو، نماز پڑھ کے جا کے قربانی کرو، اور قربانی کر کے اس قربانی کا گوشت کھاؤ، تو اس سے پھر زیادہ فضیلت ہوتی ہے، اور یہ آقا علیہ السلام کی سنت بھی ہے، مستحب بھی ہے، اور ان دے بہت زیادہ اجر و ثواب بھی ہے۔ جنہ دوستاں نے قربانی والے دن، جنہ نے یعنی کہ آج یکم ہے اور آج تو اسی اپنے ناخن اور بال وغیرہ نہیں کٹوا سکتے، اس تو پہلے اسا اپنے کٹوا لینے، ناخن نہ کاٹو، بال بھی نہ کٹواؤ، اور جس وقت عید الاضحیٰ ہو جائے گی، عید الاضحیٰ کی نماز پڑھ لیں گے، جنہ نے قربانی کرنی ہے وہ قربانی کر کے پھر اپنے بال ناخن وغیرہ کٹوان کے، جنہ نے نہیں کرنی وہ اپنے بال ناخن وغیرہ عید تو بعد کٹوا سکتے ہیں، اور جنہ نے قربانی نہیں کیتی اے عمل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس عمل دے بدلے انہوں بھی قربانی دا ثواب عطا فرما دے۔ سب تو پہلی اسلام دے جو قربانی ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام دے بیٹیاں نے پیش کی تھی، کہ سب تو پہلی جو قربانی ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام دے بیٹے حضرت حابیل نے اللہ تعالیٰ دی بارگاہ میں پیش فرمائی سی، اور انہوں دی قبول ہوئی سی۔ خالق کائنات نے فرمایا کہ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، کہ انہوں نے سناؤ آدم علیہ السلام دے بیٹیاں دا قصہ جڑا سچا واقعہ ہے۔ اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ، جدو انہاں دونوں نے اللہ دا قرب حاصل کرن دے واسطے قربانی پیش کی تھی، اللہ نے ایک دی قبول کر لئی اور دوسرے دی نہ کی تھی۔ واقعہ تساں سنتے رہندے ہو، سنیا ہونا سب جانتے نے کہ حابیل اور قابیل، حضرت آدم علیہ السلام دے دو بیٹے نے، حابیل چھوٹا ہے، قابیل بڑا ہے۔ حابیل جڑا ہے وہ جانوراں دا کام کرتا سی، اور جڑا قابیل ہے وہ زراعت کا کاروبار کرتا، اس نے وائی کرنی، فصل کاشت کرنی، گندم وغیرہ، اور اس نے جانور رکھے اس نے حابیل نے۔ حابیل اچھا سی اور قابیل برا سی، ایک رشتے دے اختلاف ہو گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ تسا اس طرح کرو، حابیل راضی ہو گئے، قابیل نے انکار کر دیتا، تو انہوں نے فرمایا کہ اگر تسی نہیں رکتے، تسی اللہ تعالیٰ دی بارگاہ وچ قربانی پیش کرو، جن دی قربانی قبول ہو گئی ان دے حق فیصلہ ہو جائے گا۔ تو حضرت حابیل جڑے نے وہ راضی ہو گئے، اور انہوں نے جس وقت قربانی کی تھی تو بیان کیتا گیا کہ انہوں نے بڑی محبت دے نال، بڑی عقیدت دے نال، بڑے احترام دے نال، کیونکہ انہوں نے جانور پالے ہوئے سن، اور انہوں نے اپنے جانوراں دے وچوں سب تو جڑا خوبصورت جانور ہے وہ پیش کیتا، اس نے ذبح کیتا، ذبح کر کے اس نے بنایا، اور بنا کے اس نے ایک جگہ تے پہاڑ تے رکھ دیتا، اور وہ بالکل راضی با رضا سن، کہ انہاں دی نیت سی کہ اگر مالک میری قربانی قبول کرے گا میں پھر بھی راضی ہاں، اگر میری قربانی قبول نہ ہوئی میں پھر بھی راضی ہاں۔ تو آپ نے اس جگہ تے اپنا گوشت رکھ دیتا، اور جڑا قابیل ہے وہ اس فیصلے تے راضی نہیں سی، اس نے کہا کہ یہ بڑا اوکھا کام ہے کہ میں ان کوئی نہ کوئی چیز جڑی ہے اس کو رکھ دیواں، لیکن اس نے کہا کہ چلو کھانا پوری کرنے ہو سکتا ہے کہ جو فیصلہ آئے گا دیکھی جائے گی، اور وہ چونکہ کاروبار کرتا سی فصل دا، اس نے جڑی ناقص قسم دی گندم ہے وہ اس نے اٹھائی اور اس نے جا کے دوسرے پہاڑ تے رکھ دیتی۔ اب جس وقت دونوں بھائیاں نے اپنی اپنی قربانی رکھ دیتی، ابتدائی اسلام میں یہ سی کہ جس وقت قربانی ابتدا دے وچ یہ سی، اسلام تو پہلے، اسلام دے وچ نہیں، کیونکہ اسلام نے تو قربانی کھان دا حکم دے دیتا ہے، تو اسلام تو پہلے جدوں کوئی قربانی کرتا سی تو اس نے اپنی قربانی نو رکھ دینا ہے، آسمان تو اگ نے ہونا ہے اور اس نے اس نو جلا دینا ہے، تو اس کا مطلب سی کہ ان کی قربانی قبول ہو گئی ہے، اور جس نو آگ نہیں جلاندی سی ان کی قربانی کا مطلب ہوتا سی کہ قبول نہیں ہوئی۔ دونوں نے رکھیا، اللہ تعالیٰ دی بارگاہ میں دعا کی کہ یا مولا ساری قربانی اس ہدیہ پیش کیتا ہے اور اس نو قبول فرما لے، تو آگ آئی
اور اس نے ہابیل دا جو گوشت ہے اس کو جلا دیتا، قابیل دی گندم ویسے پڑی رہی، اور ہابیل نے اللہ تعالیٰ دا شکر ادا کیتا، اور قابیل دے وچ مزید ناشکری، غرور اور تکبر پیدا ہو گیا۔ اس نے کہا کہ جو بھی ہے، جو بھی فیصلہ آیا ہے میں اس کو نہیں مننا گا، کرنا میں وہی ہے جو میرے دل وچ ہے۔ تو اس دے نتیجے وچ اس نے کیا کیتا کہ اس نے اپنے بھائی دا قتل کر دیتا۔ تو اپنے بھائی نو قتل کر کے پھر اس نو افسوس ہویا، لیکن اس وقت اس دے کول کچھ نہیں رہ چکیا سی۔ ان دے وچ پیغام ہے کہ اللہ تعالیٰ دی رضا تے راضی رہنا اللہ تعالیٰ نو محبوب ہے۔ غرور کرنا، تکبر کرنا، انا کرنا، اور اللہ تعالیٰ دے فیصلے دے راضی نہ ہونا، انہاں دے اعتراض کرنا، انہاں دے خلاف جانا، اپنی من مانی کرنا، اس وچ انسان دا نقصان ہے۔ اور ابتدا وچ انسان کو پتہ نہیں لگتا، لیکن بعد دے وچ ضرور احساس ہوتا ہے کہ میرے کو غلطی ہوئی ہے۔ تو خالق کائنات نے فرمایا کہ فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ، کہ رات نو اس نے اپنے بھائی نو قتل کیتا، اور صبح اس نے بڑی ندامت سی، صبح بڑی ندامت سی، لیکن وہ ندامت اس سے کوئی کم نہ آئی۔ تو اے کہ کوئی عمل کرن تو پہلے اگر انسان سوچ لوے کہ میں آ کرنا ہے، میں نہیں کرنا، میرے واسطے آ صحیح ہے کہ نہیں، تو پھر بعد دے وچ ندامت نہیں اٹھانی پیندی۔ اور اگر انسان پہلے اپنی مرضی کرتا ہے تو بعد دے وچ پھر انسان کو احساس بھی ہوتا ہے، پریشان بھی ہوتا ہے، نقصان بھی ہو جاتا ہے، اور حاصل بھی کچھ نہیں ہوتا۔ تو اساں قربانیاں کرنیاں نے۔ خالق کائنات نے فرمایا کہ وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُم فِيهَا خَيْرٌ، کہ جڑے خوبصورت جانور نے، موٹا جانور ہے، تر و تازہ جانور ہے، وہ اللہ تعالیٰ دی نشانیاں وچوں نشانی ہے کہ جانور خوبصورت ہونا چاہیے۔ عیب دار جو جانور ہے اس کی قربانی نہیں ہو سکتی۔ ایسا جانور کہ جڑا کانا ہوئے، کہ جس ایک اکھ نہ ہوئے، اس کی بھی قربانی نہیں ہو سکتی۔ ایسا جانور کہ جڑا بیمار ہے، اور اتنا بیمار ہے کہ وہ چل پھر بھی نہیں سکتا، ترنت بھی تنگ ہے، تو اس کی بھی قربانی نہیں ہو سکتی۔ اگر ایسا کوئی جانور ہے کہ جڑا ویسے کمزور ہوئے اور چلن پھرن جوگا ہوئے تو پھر اس کی قربانی ہو جاتی ہے۔ لیکن کوشش یہ کرنی چاہیے ہے کہ جڑا جانور قربان کریے خوبصورت ہوئے، تر و تازہ ہوئے، موٹا ہوئے، اور صحت مند ہوئے۔ بیمار جڑا جانور ہے بالکل لاغر، اس کی قربانی نہیں ہوتی۔ اور ایسے ہی جڑا جانور لنگڑا ہے کہ جس وقت چلے اور اس کا لنگڑا پن ظاہر ہو جاوے تو اس کی بھی قربانی نہیں ہوتی۔ ایسے ہی کہ جس جانور کا کن کٹیا ہوئے، کان دے متعلق یہ ہے کہ ویسے تو یہ کہ کن سارا ہی سلامت ہونا چاہیے، کوئی اس وچ نہ سوراخ ہونا چاہیے، نہ اس کو کٹنگ ہونی چاہیے، لیکن کچھ اگر ایسا ہو جائے کہ تھوڑا بہتا کن کٹیا، یعنی کہ تیسرا حصہ کن دا اگر تیسرے حصے تو کم کٹیا ہوا ہے، پورا کن جڑا ہے اس کو اسی اگر 3 حصے کریے تو تیسرے حصے تو کٹ ہوئے تو پھر ایسے جانور کی قربانی ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر تیسرے حصے تو زیادہ کن کٹیا ہوا ہے پھر اس کی قربانی نہیں ہوئے گی۔ ایسے ہی اگر کسی جانور کا سنگ ٹوٹیا ہوا ہے تو اس کی بھی قربانی نہیں ہوئے گی۔ اور بھی ایسیاں بہت ساریاں کہ کوشش یہ کرنی چاہیے ہے کہ اساں جانور خوبصورت لینا ہے، بے عیب لینا ہے، بے داغ لینا ہے، کیونکہ اساں اللہ تعالیٰ دی بارگاہ وچ اس نوں پیش کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ دی بارگاہ وچ اساں تحفہ پیش کرنا ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے وہ سانو ہی لوٹا دینا ہے۔ اسی اس مالک نو ذبح کرنا ہے، اس دے نام تے ذبح کران گے تو خالق کائنات نے فرمایا کہ فَكُلُوا مِنْهَا، پھر اون دے وچوں کھاؤ، یعنی کہ سب تو پہلے ذبح کرن والے نے فرمایا کہ تو کھا، وَأَطْعِمُ الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ، پھر دوسرے نو دے۔ یعنی کہ خالق اتنا مہربان ہے کہ پہلے سی کہ جس نے قربانی کی ہے اس نے کچھ بھی نہیں ملتا، کہ آگ آئی جلا گئی خاک کر کے کچھ بھی حاصل نہیں ہویا، صرف ایک اللہ تعالیٰ دی رضا مل گئی ہے، قبول ہو گئی ہے۔ لیکن ساڑیاں قربانیاں قبول بھی ہوندیاں نے اور ساڑیاں قربانیاں سانو لوٹائیاں بھی جاندیاں نے۔ جو اسی پیش کرنے ہیں اللہ تعالیٰ وہ ویسے ہی سانو لوٹا دینا ہے کہ جہاں جانور اسی ذبح کرنے ہاں، ذبح کرن تو بعد وہی جانور ساڈے کول موجود ہوتا ہے، اور پھر اسی اس کو کھانے ہاں، اپنے رشتہ داراں بہن بھائیاں کھلانے ہاں، اور فرمایا کہ قیامت دن میں اس تو 70 گنا زیادہ تینوں عطا کراں گا۔ کہ یہ نہیں ہے کہ ایسا اس کو کھا لیا ساڈا اجر ختم ہو گیا ہے، بلکہ خالق کائنات محبوب نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جہاں اسی جانور ذبح کریں گے اللہ تعالیٰ اس جانور تو 70 گنا بہتر اس کا اجر ادا فرمائے گا۔
اللہ تعالیٰ بڑا کریم ہے، اللہ تعالیٰ دی رحمت بڑی وسیع ہے، اللہ تعالیٰ دا فضل بڑا عظیم ہے۔ ضرورت یہ ہے کہ اسی اپنے مالک نو راضی کر لئیے، اسی ایسے عمل کریے کہ جنہ عملوں دے نال ساڈا مالک راضی ہو جائے۔ ایسے ایسے اعمال، ایسی اللہ تعالیٰ دیاں عطاواں نے، اتنیاں رحمتاں نے، اتنیاں فضیلتاں نے کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا، اور پھر بھی انسان اپنے مالک تو دور ہے۔ خالق کائنات نے فرمایا کہ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تینوں کس چیز نے دھوکے وچ ڈال دیتا ہے؟ تیرا رب تو بڑا کریم ہے، جڑا مالک کریم ہے، مہربان ہے، معاف کرنے والا ہے، بخشن والا ہے، قبول کرنے والا ہے، عیباں تے پردے پان والا ہے، گناہاں نوں مٹان والا ہے۔ بلکہ فرماتا ہے کہ اگر میرا بندہ میری بارگاہ وچ آ جاوے میں اون دے گناہاں نوں بھی نیکیاں بنا دینا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعواہم الحمدللہ رب العالمین۔